سونک انٹرپرائزز پیش کرتے ہیں سیدہ فاطمہ بی بی کی کہانی۔ لیجئے سماعت فرمائیے۔ کسی شہر میں ایک سنار رہتا تھا۔ اس کی عورت ایک روز پانی بھرنے کنویں پر گئی۔ یکا یک شور اٹھا، سنار کا لڑکا کمہار کے آنویں میں گر گیا۔ وہ سنارنی اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ غش کی حالت میں اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں۔ فرماتی ہیں، اے عورت، تم منت مان لے کہ میرا لڑکا کمہار کے آنویں سے صحیح سلامت نکل آوے تو میں جناب سیدہ فاطمہ کی کہانی سنوں گی۔ اتنے میں ایک طرف سے شور اٹھا، سنار کا لڑکا کمہار کے آنویں سے زندہ سلامت نکل آیا۔ سنارنی کی غش سے آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتی ہے، اس کا لڑکا سامنے کھڑا ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر لے آئی اور بازار سے 2 پیسے کی شیرینی خرید کر اپنے پڑوسیوں کے پاس گئی اور کہا، چلو میرے گھر میں منت برائی ہے، جناب سیدہ کی کہانی سننے چلو۔ سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی مایوس ہو کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے ایک نقاب پوش بی بی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹھ جا، میں کہانی سناتی ہوں۔ مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مولا، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر حضور اجازت دیں تو جناب سیدہ فاطمہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا، اس کا ذکر جناب امیر کرم سے کرو، اگر وہ اجازت دیں تو فاطمہ کو لے جاؤ۔ وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی۔ حضرت نے فرمایا، جناب سیدہ فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ چنانچہ وہ حضرت فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شادی میں شرکت کے لیے عرض کی۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی مرتضیٰ سے اجازت لو تبھی چلوں گی۔ اس یہودی نے عرض کیا، جناب رسول خدا اور امیر المومنین سے اجازت حاصل کر چکا ہوں، اب تو آپ خود ہی اس امر کے مختار ہیں۔ آپ نے سواری لانے کے لیے اس سے کہا۔ یہودی لینے چلا گیا۔ جناب فاطمہ نے جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پالنے والے، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں اور تیری کنیز ہوں۔ نہ میرے پاس کوئی کپڑا ہے اور نہ سامان ہے، ایسی حالت میں شادی میں کیوں کر جاؤں؟ ابھی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ جنت کی حوریں ایک کشتی میں جنت کے زیورات اور لباس لے کر حاضر ہو گئیں۔ حوروں نے اپنے ہاتھ سے جناب فاطمہ کو لباس اور زیور سے آراستہ کیا اور سواری میں بٹھایا۔ جناب فاطمہ اسی یہودی کے گھر پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا مکان روشن اور خوشبو سے معطر ہو گیا، اور جتنی یہودی عورتیں تھیں سب بے ہوش ہو گئیں۔ آپ اس حجرے میں تشریف فرما ہوئیں جس میں دلہن بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد عورتوں کو ہوش آ گیا، لیکن دلہن کو ہوش نہیں آیا۔ جب عورتوں نے دلہن کو دیکھا، مردہ پایا، سب عورتیں رونے پیٹنے لگیں اور ایک حشر برپا ہو گیا۔ جناب فاطمہ کو یہ ماجرا دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ آپ نے جائے نماز بچھا کر نماز پڑھی اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار، میں تیری کنیز خاص اور تیرے رسول کی بیٹی ہوں، تو میری عزت رکھ لے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے دلہن مر گئی۔ آپ کی دعا ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی اٹھ بیٹھی۔ اور جناب فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ بنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، مجھ کو اپنا دین بتائیے۔ آپ نے اس کو
اور 5 یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ سب نے آپ کی بہت عزت کی اور بڑی شان کے ساتھ میں ایک کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ جناب فاطمہ کا ایک دوسری طرح بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا، سامان شکار تیار کرو۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا۔ چنانچہ یہ دونوں لڑکیاں ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں گزر ہوا، وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یکایک زور سے آندھی آئی اور ایک دوسرے کو خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے جدا ہو گئے اور لڑکیوں کا خیمہ اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر رکا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا سامان و لشکر مل گیا، مگر دونوں لڑکیوں کا پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ اب دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، منت مان لو کہ اگر اپنے ماں باپ سے ملیں گے تو جناب سیدہ فاطمہ کی کہانی سنیں گے۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ اے پروردگار عالم، تو مسبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حال دریافت کیا کہ تم یہاں کیسے آئیں؟ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ اس سپاہی نے ان لڑکیوں کو تسلی دی اور کہا کہ تم کو میں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ چند روز کے بعد جب لڑکیوں کے والدین کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے یہاں دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بے حد خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور ایک خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش ظاہر کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب دیا اور لکھا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں سے کر دیں۔ اس بادشاہ نے منظور کر لیا اور لڑکیاں بادشاہ سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملی اور سب نے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ مگر لڑکیاں جناب فاطمہ کی کہانی سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے۔ تاریخیں مقرر ہو کر دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنی سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک لوٹا پانی سے بھرا ہوا دروازے پر چھوٹ گیا تھا۔ ایک سپاہی کو حکم ہوا کہ وہ فوراً جا کر لوٹا لے آئے۔ سپاہی جب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک چٹیل میدان ہے اور لوٹا وہاں رکھا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھاوے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر فوراً ہی ایک کالا سانپ بن گیا اور اس سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ تمام باتیں سن کر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا، تم جادوگرنی ہو، بتلاؤ
یہ ماجرا کیا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ وہ حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا اور کہا، کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نامعلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ ہم کو یہ سزا ملی ہے کہ کل قتل کر دیے جائیں گے۔ یہ دونوں گریہ و زاری میں مشغول ہو گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی فرماتی ہیں کہ تم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ فاطمہ کی کہانی سنوں گی، مگر تم نے نہ سنی، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم دونوں کہانی سنو۔ لڑکیوں نے عرض کیا کہ ہم آپ پر قربان جائیں، یہ بتلائیے کہ ہم لوگ قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کیوں کر انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا، صبح کو تمہارے آنچل سے 2 پیسے گریں گے، اس کی شیرینی منگوا لینا اور کہانی سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر کہانی سنی اور اپنی غلطی کی رو رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلادوں کو بلا کر حکم دیا، ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر ڈالو۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ وہ ہم سے پہلے ہماری چند باتیں سن لیں، پھر قتل کا حکم دیں۔ جلاد نے جب یہ پیغام بادشاہ کی خدمت میں پہنچایا تو وہ خود لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو رو کر عرض کیا، غریب پرور، جب ہم لوگ آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھیں اور فرمایا تھا، جناب سیدہ فاطمہ کی کہانی مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم دونوں نے یہ منت مان لی تھی، مگر اپنے والدین سے ملنے کے بعد ہم یہ کہانی سننا بھول گئے تھے، یہ اسی کا عذاب ہے۔ آپ اپنے سپاہی پھر بھیجیے اور حالات ہمارے والدین سے دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک بھیجا تو وہاں بادشاہ اور اس کا تخت و تاج سب موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بے شک عذاب الہی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور لڑکیاں قید سے آزاد ہو گئیں۔ یہ کہانی وہ برقع پوش معظمہ سنارنی سے کہہ کر غائب ہو گئی۔ سنارنی اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھر میں آگ لگ گئی جنہوں نے یہ کہانی سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو جس طرح صدقے میں آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنارنی اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اس طرح ہر مومن اور مومنہ اور مسلم اور مسلمہ کی مراد طفیل محمد اور آل محمد پوری ہو۔ آمین ثم آمین۔